باپ کی جائیداد میں بیٹی کی وراثت، آخر بیٹی کا حق کتنا ہے؟ کیا اسے 50% ملتا ہے یا 66%؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی بہت سے گھروں میں الجھن اور بحث کا باعث بنتا ہے۔ اکثر بیٹیاں اپنے حق سے لا علم رہ جاتی ہیں اور کئی جگہوں پر روایات اور غلط فہمیاں اصل حقیقت پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ کیا واقعی بیٹی کو وہی ملتا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، یا اس کے حق میں کوئی اور حکمت اور انصاف پوشیدہ ہے؟ آئیے اس اہم موضوع کو سمجھتے ہیں تاکہ ہر بیٹی اپنے حق سے آگاہ ہو سکے اور کوئی بھی اس کے حق میں کمی نہ کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کا مقام اسلام میں نہایت بلند اور عظیم ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں بار بار تاکید کی گئی کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے سامنے اف تک نہ کہو، ان سے نرمی سے بات کرو اور عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی راحتیں قربان کر کے اولاد کی پرورش کی۔ ماں نے تکلیفیں برداشت کر کے جنم دیا اور باپ نے محنت کر کے زندگی سنوار دی، اسی لیے ان کا حق بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یعنی جو شخص والدین کی خدمت اور فرما برداری کرتا ہے وہ در حقیقت اپنی آخرت سنوارتا ہے۔ اسلام میں والدین کا احترام صرف اخلاقی بات نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت ہے، اور جو اولاد اپنے والدین کی عزت کرتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، ان کے لیے دعا کرتی ہے، وہ اللہ کی رضا اور برکتوں کی مستحق بن جاتی ہے۔ وراثت ایک ایسا لفظ جو بظاہر صرف مال و دولت کی تقسیم کو ظاہر کرتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک مکمل نظام انصاف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مقرر فرمایا ہے۔ وراثت سے مراد وہ مال، جائیداد، زمین، سونا، چاندی، کاروبار یا کوئی بھی اثاثہ ہے جو کسی انسان کے انتقال کے بعد اس کے ورثہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسلام نے وراثت کو صرف ایک معاشی معاملہ نہیں رکھا بلکہ اسے ایک عبادت، ایک ذمہ داری اور ایک امتحان بنا دیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی نیت، اس کا انصاف اور اس کا اللہ سے تعلق سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسلام میں وراثت کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں اس کے احکام بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے خود حصے مقرر فرمائے اور فرمایا یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، یعنی یہ کوئی انسانی قانون نہیں جس میں تبدیلی کی جا سکے، بلکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا مکمل اور عادلانہ نظام ہے۔ وراثت کی تقسیم میں تاخیر کرنا، اس میں رد و بدل کرنا یا کسی کا حق دبانا صرف دنیاوی ظلم نہیں بلکہ آخرت کی سخت پکڑ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ لینے کا حکم دیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک دل سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی معلوماتی اور فائدہ مند باتیں پسند آتی ہیں تو برائے کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی باتیں آپ تک پہنچائی جائیں جو آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، آپ کی پریشانیوں کو کم کریں، آپ کو وہ علم دیں جو شاید پہلے آپ کے پاس نہ ہو۔ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ہر ویڈیو آپ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے اور آپ کو ایک بہتر باعمل اور دین کے مطابق زندگی گزارنے میں مدد دے۔ اس لیے آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اب اگر ہم اولاد کی بات کریں
کریں تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو انسان کے لیے بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یعنی مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ اولاد انسان کے لیے خوشی کا ذریعہ بھی ہے، سہارا بھی ہے اور آزمائش بھی۔ بیٹے ہوں یا بیٹیاں، دونوں اللہ کی عطا ہیں اور دونوں کا مقام برابر عزت والا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ معاشرے میں اکثر بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے، خاص طور پر وراثت کے معاملے میں۔ بیٹی وہ ہستی ہے جسے اسلام نے رحمت قرار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جنت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ بیٹی اپنے ماں باپ کے دل کا سکون ہوتی ہے، اس کے دکھ درد کی ساتھی ہوتی ہے اور اپنی محبت خدمت سے گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ بیٹی صرف ایک فرد نہیں بلکہ ایک نعمت، ایک رحمت اور ایک ذمہ داری ہے۔ وہ اپنے باپ کے لیے عزت کا سبب بھی ہے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی۔ اس لیے اسلام نے بیٹی کے حقوق کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ انہیں واضح طور پر بیان بھی کیا تاکہ کوئی اس کے حق کو چھین نہ سکے۔ اب بات آتی ہے وراثت کی تقسیم کی، تو اسلام میں اصول یہ ہے کہ باپ کی جائیداد ہو یا ماں کی، وہ اللہ کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق کی تقسیم ہوگی۔ اس میں کسی کی مرضی، رسم و رواج یا معاشرتی دباؤ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہر وارث کو اس کا حق دینا لازم ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی۔ سب سے پہلے ہم بیٹے کے حصے کو سمجھتے ہیں۔ جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹے کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، اور قرآن پاک کے مطابق اگر بیٹے اور بیٹیاں دونوں موجود ہوں تو بیٹے کا حصہ بیٹی کے مقابلے میں 2 گنا ہوتا ہے، یعنی ایک حصے کو 2 حصے اور ایک بیٹی کو 1 حصہ دیا جاتا ہے۔ اگر صرف بیٹے ہوں اور کوئی بیٹی نہ ہو تو ساری جائیداد بیٹوں میں برابر تقسیم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ماں کی جائیداد ہو، چاہے وہ اسے اپنے والدین سے ملی ہو یا اس کی اپنی کمائی ہوئی ہو، تو اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے اس اصول کے مطابق حصہ لیتے ہیں۔ اب جب بیٹے کا حصہ واضح ہو گیا تو اب بات کرتے ہیں بیٹی کے حصہ کی۔ بیٹی کو اسلام نے واضح اور مضبوط حق دیا۔ اگر ایک ہی بیٹی ہو اور کوئی بیٹا نہ ہو تو اسے آدھی جائیداد 50% ملتی ہے۔ اگر 2 یا اس سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو کوئی بیٹا نہ ہو تو وہ سب مل کر 2/3 یعنی 66% حصہ کی جائیداد کی حقدار ہوتی ہیں، اور باقی حصہ دیگر قریبی رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر بیٹے بھی موجود ہوں تو پھر اصول یہی ہوگا کہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے، یعنی یہ کہنا کہ بیٹی کو ہمیشہ 50% یا 66% حصہ ملتا ہے مکمل سچ نہیں ہے، بلکہ حالات کے مطابق اس کا حصہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ماں کی جائیداد ہو تو بیٹی کو بھی اس اصول کے مطابق حصہ ملے گا جسے باپ کی جائیداد میں ملتا ہے، یعنی اگر بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں تو بیٹے کو 2 گنا اور بیٹی کو 1 گنا دیا جائے گا، اور اگر صرف بیٹیاں ہوں تو ان کے لیے وہی اصول ہوگا جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ نظام بظاہر کچھ لوگوں کو مختلف لگ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مکمل انصاف پر مبنی ہے، کیونکہ اسلام نے مرد پر مالی ذمہ داریاں رکھی ہیں جبکہ عورت کو اس کی کمائی اور وراثت دونوں پر مکمل اختیار ہے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ بیٹیوں اور بہنوں کو ان کا حق نہیں دیتے، کبھی دباؤ ڈال کر، کبھی جھوٹے بہانوں سے اور کبھی رسم و رواج کے نام پر ان کا حصہ ہڑپ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ یاد رکھیں وہ صرف ایک بیٹی کا حق نہیں چھین رہے بلکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ قرآن میں واضح طور پر آیا ہے کہ جو لوگ یتیموں اور کمزوروں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا جو شخص کسی کا حق مارے گا قیامت کے دن اس سے حساب لیا جائے گا۔ جو لوگ اپنی بہنوں یا بیٹیوں کو وراثت سے محفوظ رکھتے ہیں وہ دنیا میں چاہے جتنے بھی کامیاب نظر آئیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ سخت ناپسندیدہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ قیامت کے دن جب سب حساب ہوگا تو ہر حق دار اپنا حق مانگے گا اور جس نے کسی کا حق دبایا ہوگا اس کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو وہ دی جائیں گی اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہوں اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ سوچیں وہ کتنا سخت دن ہوگا جب ایک بیٹی اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو کر کہے گی مجھے میرا حق نہیں دیا گیا۔ وہ بھائی جس نے اپنی بہن کا حصہ کھایا ہوگا وہ کس جواب کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں بھی انصاف کریں، ہر حق دار کو اس کا حق دیں اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو اپنائیں۔ بیٹی کو اس کا حصہ دینا صرف ایک قانونی ذمہ داری نہیں بلکہ اس کی دینی فریضہ ہے اور ایک عبادت ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں انصاف کرنے والا بنائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت اور سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے، ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف مائل کرے، ہماری ہر برائی شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ یا اللہ ہمیں سچائی، انصاف اور حق کے راستے پر قائم رکھ، ہمارے اعمال کو خالص اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ اپنے اے رب کریم تمام مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، اخوت اور ہمدردی پیدا فرما۔ بھائیوں اور بہنوں کے رشتوں میں اتفاق، پیار قائم رکھ، ان کے درمیان غلط فہمی اور دوری کو ختم فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام بھائیوں کو سلامت رکھ، ان کی پریشانیوں، دکھوں اور مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اور جن بھائیوں کی بہنیں زندہ ہیں یا اللہ ان بہنوں کو سلامت رکھ، ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، انہیں عزت، صحت اور سکون عطا فرما۔ اے اللہ بچوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا، انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا اور ان کے لیے باعث فخر بننے والا بنا دے، اور ہمیں سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا اور محبت کے ساتھ جینے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔